الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 11واں پارہ پڑھا گیا اور 12واں بھی پہو پارہ 4 رکوع اس کے بھی پڑھے گئے. گزشتہ کل 10واں پارہ پڑھا گیا تھا اور 9 کا کچھ حصہ. میں نے گزشتہ کل ایک آیت دیکھ رکھی تھی، کل اس کی تفسیر کا موقع نہیں ملا. وہ آیت بھی اس قابل ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اگر وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، تو اس کی موت کن حالات میں آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کفار، ناشکرے، نافرمان، گنہگار لوگوں کی جب موت آتی ہے تو ملائکہ جو روح نکالنے والے ہوتے ہیں وہ روح نکالنے سے پہلے ان کے گالوں پر تماچے مارتے اور ان کی پشت پر یضربون وجوہہم وادبارہم، اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابھی روح نکالنے سے پہلے کا منظر ہے، اور روح نکال کے ابھی آپ چلے گئے تو وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کو چکھنا. معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تموتون کما تعیشون، موت ویسے آئے گی جیسی زندگی گزارو گے. موت گزاری ہوئی زندگی کے مطابق آئے گی. اگر زندگی اچھی گزری موت بھی اچھی آئے گی. اچھی موت کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ میں. تو مجھے کل اس پر بات کرنی تھی، موقع نہیں تھا. آج میں نے ایک دوسری آیت پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جو میرے اور آپ کے سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت تو آسمانی ہے، ہمارا کوئی بھی کام، اس کا اچھا ہونا، اس کا برا ہونا، یہ آسمانی احکام سے پتہ چلے گا، آسمانی حکم سے پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا. انسان کی عقل سے نہیں چلے گا. یہ بنیادی اصول ہے. انسان کی عقل بہت سارے کاموں کو اچھا سمجھتی ہے، شریعت اچھا نہیں سمجھتی. بہت سارے کاموں کو شریعت اچھا سمجھتی ہے، انسان کی عقل اچھا نہیں سمجھتی. ہماری شریعت کے لیے انسان کی عقل معیار نہیں ہے، ہماری شریعت کے لیے آسمانی احکام معیار.
یا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بتائیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتائیں گے. ہر وہ کام جس کو میں اور آپ اچھا سمجھے، مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھتے. اب یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں لوگ کہ بھی اذان سے پہلے درود پڑھا جائے. یہ اذان سے پہلے درود کا پڑھنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، یہ کون بتائیں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، انسان کی عقل نہیں بتائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ سے پہلے نبی کا ذکر ضروری ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہیں یا نبی بڑے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو شریعت دی، نبی نے احکامات بتلائے، نبی نے یہ بتایا کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ بھی درود پڑھا جائے، بھئی آہستہ پڑھ لو، دل میں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، لیکن آپ آواز سے پڑھیں گے تو وہ اذان کا جز ہو جائے گا. اذان کا جز تو نہیں ہے نا. مثلا بہت سارے لوگ نکاح کے موقع پر نوشا کو کلمہ پڑھاتے ہیں. کیا نوشا کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ نکاح میں شامل ہے؟ نہیں ہے. لوگوں نے اچھا سمجھا، اس کو پڑھانا شروع کیا. بھائی الگ سے صبح میں بلا کے پڑھا لو، ایک دن پہلے پڑھا لو. نکاح کی مجلس میں آپ پڑھائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نکاح کا ایک حصہ ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. انسان کی عقل جس کو اچھا سمجھے اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ رمضان میں گھروں میں تراویح کا نظام کرتے ہیں، اچھی بات ہے. حفاظ کو قرآن سنانے کا موقع ملے گا. اگر مسجد قریب ہے اور مسجد میں جگہ بھی ہے، مسجد قریب ہے، وہاں جگہ بھی ہے نماز پڑھنے کی، تو فرض نماز مسجد میں پڑھ لینا چاہیے اور تراویح اپنے گھروں میں پڑھے، گھر میں جماعت بنائے. اگر مسجد قریب نہیں ہے یا مسجد میں جگہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر گھر میں عشاء کی جماعت بھی کر لو. اب ایک گھر میں نماز ہو رہی ہے اور گھر کی کچھ خواتین پیچھے پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک گھر میں 12 15 20 لوگ پڑھ رہے اور پیچھے پردہ ڈال دیا گیا، اس گھر کی خواتین وہاں پڑھ لیتی ہیں، اچھی بات ہے. ایک آدھ پاس پڑوس کی بھی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن خواتین کو اعلان کر کے جمع کرنا کہ یہاں تراویح کا نظام ہے اور خواتین یہاں شریک ہو، نماز ادا کرے، یہ اعلان کر کے جمع کرنا، یہ انسان کی عقل ہے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ شریعت ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کیوں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمان. اچھا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، اور دن میں 5 مرتبہ جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں وہ فرض ہے. فرض بڑا ہے درجے میں یا سنت بڑی؟ فرض بڑی. اگر خواتین کو جمع ہی کرنا ضروری ہے تو فرض میں جمع کرنا چاہیے یا سنت میں؟ فرض میں جمع کرنا چاہیے. وہاں تو کوئی جمع نہیں کر رہا ہے، وہاں تو روکا جا رہا ہے، اور سنت میں جمع کیا جا رہا ہے.
شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد خواتین کا باہر نکلنا شریعت نے پسند نہیں کیا. اس لیے وہ خاتون جس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے گزر بسر کے لیے اس کے کھانے پینے کا نظام بنانے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے، تو اس کو معاش کی تلاش میں نکلنے کی اجازت دی گئی پردے کے اہتمام کے ساتھ، لیکن شرط لگائی گئی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے گھر میں واپس. اب انسان اپنے طور پر فیصلے کر رہا ہے نا، دین کے شریعت کے سب خود فیصلے کرنے لگا ہے. اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھی میرے گھر میں گلی کی ساری خواتین جمع ہو جائے. بھائی تجھے اچھا لگ رہا ہے، تیرے نبی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ سوال مجھے اچھا لگنے کا نہیں ہے، سوال میرے نبی کو اچھا لگنے کا ہے، میرے خدا کو اچھا لگنے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صحابہ سے بیعت کی. وہ بہت لمبا واقعہ ہے. بیعت کیا کی؟ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایک افواہ اڑائی گئی تھی، وہ افواہ تھی شیطان نے اڑائی تھی، اللہ کے نبی کو پتا نہیں. اللہ کے نبی نے بیعت لی اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو بدلہ لیا جائے گا، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا. کیا تم سب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو سبوں نے اپنی جان قربان کرنے کی اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی. وہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہو رہی تھی. قرآن میں اس درخت کا ذکر کیا گیا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شجر کہتے ہیں درخت کو. اس درخت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے 26ویں پارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ بھی ختم ہوا. حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ لوگ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں کام کے لیے یا عمرے کے لیے، مدینے سے مکہ جاتے ہیں تو وہ درخت راستے میں پڑتا ہے مکے سے قریب، تو لوگ اس درخت کے نیچے برکت کے لیے بیٹھنا بھی شروع کر دیے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی شروع کر دیے ہیں. برکت کے حصول کے لیے وہاں درخت کے پاس بیٹھنا، نماز پڑھنا یہ شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو جڑ سے نکال کر کے ختم کر دیا جائے. آج لوگ وہاں برکت کے لیے بیٹھ رہے، کل کو لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، چومنے لگیں گے، چاٹنے لگیں گے، اور شریعت کا یہ منشا نہیں ہے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا. دشمنی میں نہیں دیا، محبت میں دیا، پیار میں دیا، محبت میں دیا. لیکن یہ ان کی عقل کا فیصلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی عقل نے فیصلہ کیا. شریعت نے کیا فیصلہ کیا؟ لم یلد ولم یولد. اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے بنیاد جو ہے وہ ہماری شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث. انسان کی عقل میں ہمیں تو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. ابھی 27ویں شب آئے گی
اور 27ویں شب کو بہت ساری مساجد پر سیریل لائٹ لگے گا، کرنٹ ڈائریکٹ چوری کا ہوگا۔ اور سیریل لائٹ کیوں لگے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں اس سے مسجد چمکے گی، سجائیں گے مسجد کو۔ مسجد کو سجانا مصلیوں سے ہے، لائٹ سے نہیں۔ جی اب 8-9 رمضان ابھی ہوئے، 9ویں تراویح بھی 8 رمضان ہوئے، مساجد خالی ہو رہی ہے۔ محنت اس کی ہونی چاہیے کہ نمازیوں سے مسجد سجے، لائٹوں کی کثرت سے مسجد سجتی نہیں ہے۔ مسجد بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نمازیوں کے ذریعے مسجد سجائی جائے گی، آباد کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں 2 ہی جماعتیں تھیں، یا تو مومن تھے یا غیر مومن تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ایک 3ری جماعت پیدا ہو گئی، وہ منافقین۔ منافقین کون؟ دل میں کفر، زبان پر ایمان۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم لوگوں کے بھی بیٹھ کر کے مشورہ کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، کوئی جگہ ہونا چاہیے جہاں ہمارے لوگ بیٹھے اور آپس میں مشورہ کریں۔ کیا مشورہ کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور ان کے لائے ہوئے دین کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، یہ مشورہ کرنے کے لیے ایک جگہ ہمیں چاہیے۔ اب جگہ انتخاب کی جائے تو شک کے دائرے میں آئیں گے، اس لیے جگہ بنائی اور اس کو نام دے دیا مسجد۔ اللہ نے آج قرآن میں ذکر کیا، ان لوگوں نے مسجد بنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ دیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے، اس کے بعد ہم پڑھنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جب ادھر کو جانا ہوگا پڑھ لوں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر جانا ہوا اور آپ مسجد میں جانا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، جبریل امین کو بھیجا اور سارے مقاصد کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مرکز ہے، ایک بیٹھنے کی جگہ۔ اور قرآن میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ مجھے صرف یہ ٹکڑا سمجھانا ہے، اس میں وہ لوگ یہ کہتے تھے وَلَيَحْلِفُنَّ، وہ بنانے والے قسمیں کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے ان اردنا الا الحسنى، ہماری نیت تو اچھی نیت سے ہم نے بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توڑ دو اس کو، ختم کر دو، یہ مسجد نہیں ہے۔ وہ گھاس پھوس کی بنائی تھی، اس کو توڑ پھوڑ دیا اور جو گھاس پھوس تھا اسے آگ لگا دی گئی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے روئے زمین پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے مقدس زمین کا ٹکڑا وہ ہے جو مسجد کا، اس لیے کہ انسان یہاں اپنی پیشانی رگڑتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد اگر آسمانی احکام کے مطابق نہیں ہے تو اس کے وجود کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو ڈھا دیا۔ لہذا بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی ہے کہ وہ ہماری افطار پارٹی، غلہ تقسیم ہے، نمازیں پوری جو ہے چھٹ ہو رہی ہیں، نماز کا ہوش نہیں، روزوں کا ہوش نہیں، غلہ تقسیم میں لگ گئے، افطار پارٹی میں لگ گئے۔ یہ افطار پارٹی اچھی لگ رہی ہے انسان کی عقل سے،
ایسے بے شمار مسائل ہیں جس کو لوگوں نے اچھا سمجھ لیا اور اپنے سے کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کو اپنے اچھے سمجھے ہوئے کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا تھا۔ قرآن و حدیث اگر تھپا لگاتے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے تو وہ اچھا کام تھا کرتے، اور اگر قرآن و حدیث کہتے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اس کو ختم کیا جاتا، روکا جاتا۔ یہ مزاج بنانے کی ضرورت۔ ہماری عقل جو ہے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وحی شروع ہوتی ہے۔ ہماری عقل میں وحی نہیں آ سکتی۔ اگر وحی ہماری عقل میں آتی تو وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کرنا کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے سے یہاں دھول اڑ کے پڑی ہے، اسے پانی سے دھو لیا جائے تو دھول چلی جائے گی، تازگی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پانی نہ ملے تو اور دھول لگا کے نماز پڑھو، تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ وحی ہے۔ یہاں عقل کام نہیں کرے گی، یہاں اللہ نے جو کہا وہ کرنا پڑے گا۔ اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، چھری چلانی پڑے گی، عقل کام نہیں کرے گی۔ اس لیے قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے اصل ہے۔ ہماری عقل جو اچھا کہتی ہے وہ اچھا ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا رکوع نمبر 10 میں، ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم بہت اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے شر اور برائی کا ذریعہ۔ اس لیے مذہبی امور میں، مذہبی کاموں میں، دینی کاموں میں معیار جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کے جو ماہر ہیں، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کے پوچھنا چاہیے، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں، موت کے موقع پر، نماز جنازہ کے موقع پر، تدفین کے موقع پر، قبرستان میں میری عقل جو اچھا کہہ رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب مسجد کے وجود کو برداشت نہیں کیا، مسجد کے وجود کو برداشت نہیں کیا، ڈھا دیا گیا اس کو، تو پھر کون سا کام اور اچھا ہو سکتا ہے جو انسان کی عقل کو اچھا لگے، اللہ پسند نہ کرے اور اس کو اللہ وجود باقی رکھے، دوام بخشے، اجر اس پر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ انسان اپنی عقل میں اچھی نظر آنے والی چیزوں پر عمل کرتا ہے، شریعت سے اجازت لینا اور شریعت کے سامنے اس کو پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسئلے کو قرآن و حدیث پر پیش کرنے اور اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔